تو یہ دور آیا پوسٹ ماڈرن دور کا. ماڈرنٹی کے ہم نے کچھ برے اثرات بتائے, انفیریورٹی کمپلیکس, دہریہ پن آیا, مذہب کی ایسی تعویل جو بیہودہ تعویل کہلاتے ہیں, جہاں تعویل کی گنجائش نہیں, وہ ہے. یہ چیزیں آ گئے. اس میں ایک بہت بڑا اٹیک جو آیا وہ یہ آیا خواتین کے حقوق. کہ بھائی یہ کیسا قانون ہے کہ 8 سال 9 سال کے بچیوں کے ساتھ نکاح ہوا. اعتراض. لیکن پھر جواب اپنے مذہب نہیں, غیروں کی کتاب اور غیروں کے اصول سے جواب دے, تب تو جواب ہے. ہم نے کہا بھائی جھانسی کی رانی لکشمی بائی ہے نا, ان کا وواہ کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ 12 سال. اور جن کے ساتھ ہوا تھا باجی راؤ جو پیشوا تھے, ان کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 48 سال. یہ تو عرب کا واقعہ نہیں ہے نا. اور کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے؟ صرف 150 سال پہلے. تو کیا اس زمانے میں اس کو معیوب مانا گیا؟ سوال ہے نا. اگر میں یہاں کرتے پاجامے میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے, اگر میں ہاف ٹی شرٹ میں آیا ہوتا تو اس کو معیوب مانا جاتا نا بھائی. تو کیا اس زمانے میں یہ 12 سال کی لکشمی بائی کی جو شادی ہوئی باجی راؤ سے, تو اس کو معیوب مانا گیا؟ نہیں مانا گیا. اس زمانے کے سوشل سائنس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس زمانے میں اس کو معیوب نہیں مانا جاتا تھا. ایک سب سے بڑی کمی جو میڈیا میں اب آئی ہے, آج کے قانون کی روشنی میں 500 سال پرانے واقعات کو انالائز کر رہی ہے. آج اگر آپ کریں گے 12 سال کی لڑکی سے شادی تو جیل چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن 150 سال پہلے نہیں. تو یہ قانون تو آج بنا نا. تو یہ ایک بہت بری چیز آ گئی اور ہم لوگ اس کا انالیٹیکل جواب نہیں دے پا رہے. ارے بھائی اس زمانے کا قانون اس زمانے کے لیے دیکھ لیے. بڑی امپورٹنٹ اور اچھی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں. کشمیر گیا ابھی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس پر شریعت کا جو حکم ہے موت کی سزا اسلامک ملکوں میں, اس پہ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اچھا اگر کلمہ گو ہے تو آپ قرآن اور سنت سے حوالہ دے سکتے ہیں, لیکن کوئی دہریہ قسم کا آ گیا تو کہاں سے حوالہ دیں گے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اور چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے, یہ دہریہ آ جائے یا کوئی آ جائے جواب موجود ہے یہاں. اب اس کے لیے سوچئے, میں ایسی مثال دوں گا آپ کو سمجھ میں, یہ واقعہ بتا رہا ہوں. سنگاپور گئے ہوں گے آپ میں کچھ لوگ. سنگاپور میں اگر آپ چوئنگم کھائیں گے جس کو ببل گم بھی کہتے ہیں, اور وہ کھا کر پھینک دیں گے زمین پر, تھوک دیں گے, تو آپ کو جیل کی سزا. چوئنگم کھا کر پھینکنے. سنگاپور میں آپ کے پاس 1 گرام بھی اگر ڈرگس مل گیا, 1 گرام, موت کی سزا. جیل نہیں, سیدھا موت. آئیے ہمارے ملک میں یہاں بھی گندگی پھیلانا منع ہے, لیکن یہاں اگر کسی کے پاس 1 گرام گانجا ملے گا تو اس کو جیل تو ہوگی, پیسہ فائن بھی لیا جائے گا, موت کی سزا نہیں ہے 1 گرام کا. صحیح. ہم نے پوچھا یہ 2 الگ الگ قانون کیوں؟ 1 گرام رکھنے پر وہاں موت, یہاں نہیں. تو جواب یہ ہے جو سماج جس جرم کو بہت سنگین سمجھتا ہے اس کے لیے اتنی سنگین سزا رکھتا ہے. صحیح ہے نا. آپ اس پھول کے اوپر پاؤں رکھ دیں کوئی جیل نہیں جائیں گے, لیکن اگر ملک کے جھنڈے کے اوپر پاؤں رکھ دیں گے تو توہین کرنے کے جرم میں اندر. تو یہ بات سب مانتے ہیں, جو سوسائٹی جس کرائم کو جتنا سنگین سمجھتا ہے, سیویئر سمجھتا ہے, اس کے پروپورشنیٹ میں اس کا سزا ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی.
ہم نے کہا اسلام میں جو پورا اسلام ہے وہ حضور کی ذات اقدس پہ ہی. آپ نے اگر حضور کی شخصیت پر اعتراض کر دیا تو اب قرآن مجید پر شک ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ قرآن مجید ان پر نازل ہوا. فقہ پر، شریعت پر، حدیث پر اس پورا اسلامی نظام شک کے دائرے میں آ جائے گا. اگر حضور کی ذات مبارکہ کو آپ نے شک میں ڈال دیا تو ہمارے سوسائٹی میں جس طرح آپ کے یہاں 1 گرام رکھنا سنگین جرم ہے، ہمارے یہاں اس سے سنگین جرم آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، لہذا موت کی سزا. کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ الگ الگ ملک کے الگ الگ قانون ہوتے ہیں. اسی لیے اور یہ قانون بدلتے رہتے ہیں. جیسے 12 سال کی لڑکی میں 50 سال پہلے نہیں تھا، 80 سال پہلے، آج جو اس کی سزا ہے. تو ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے، آج کی جو میڈیا ہے وہ اسلامی قانون کو آج کے زمانے میں دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ غلط ہے. تو ہم کو قرآن اور اجماع اور سنت اور حدیث کا حوالہ تو دے نہیں ہے، ہمارے بچوں کو منطقی دلیل اور ریشنل پروف بھی دینا. اب آئیے اس کے اثرات دکھائیں، میڈیا کنٹرول کے اثرات. یہاں نوجوان بچے ایم ایس ورڈ ٹائپ کرتے ہوں گے، آپ لوگ ایم ایس ورڈ میں اپلیکیشن ٹائپ کرتے ہیں. اگر کوئی غلط سپیلنگ لکھیں گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نیچے آ جاتا ہے ریڈ آٹو کریکٹ. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ رائٹ کلک. اس کا پہلا اثر بچوں نے سپیلنگ یاد کرنا بند کر دیا. صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح کہ بھائی سپیلنگ کیا، آپ تو آ جائے گا. دوسرا اثر انگلش خراب ہو گئی. یور کو وائی او یو آر نہیں لکھ رہے، یو آر. گرامر خراب ہو گئی. پہلے بچوں کو بتا رہا ہوں، پھر جوان کا اور پھر میاں بیوی کا بتاؤں گا. میموری نہیں ہے، آپ کچھ چیز یاد نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیا ہے جی، ٹکا ٹک ٹک گوگل کر لیا. تو گوگل کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ 2 آنکڑے سن لیجئے، 2 آنکڑے اسٹیٹسٹکس لے کر آیا ہوں. آپ کو موبائل فون خریدنا ہے، ٹھیک، اینڈرائیڈ اپلیکیشن کا خریدنا ہے. آپ نے گوگل میں ڈالا اینڈرائیڈ موبائل ہینڈ سیٹ، ڈالا تو بہت سارے رزلٹ آئیں گے. وہ رزلٹ کس بنا پر آتے ہیں؟ سروے کہتی ہے کہ جو گوگل میں جب آپ کوئی کرتے ہیں اور جو کوئی جواب آتا ہے تو 50% جو ہوتا ہے، جسے مان لیجئے آپ نے اینڈرائیڈ فون ڈالا تو پہلا آ گیا سیمسنگ، دوسرا ایل جی، تیسرا کوئی تیسری کمپنی آ گئی، 10 موبائل فون آ گئے رزلٹ میں. سروے کہہ رہا ہے 50% لوگ جو شروع کے 2 رزلٹ ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ڈالا موبائل فون مجھے خریدنا ہے، تو کون سا خریدوں؟ یہ جو رزلٹ آ گیا 10 موبائل فون کے برانڈ آ گئے. تو سروے سے پتا لگ گیا ہے کہ جو شروع کے ٹاپ 2 رزلٹ ہوتے ہیں لوگ 50% لوگ وہ خریدتے ہیں، اور 90% لوگ فرسٹ پیج کا رزلٹ میں خریدتے ہیں. اب اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے کہ جو خطرناک دشمن اسلام کا قادیانی، انہوں نے ان موبائل کمپنی سے رابطہ کر لیا اور کہا ہم آپ کو پری انسٹالڈ قرآن شریف کا ترجمہ دیں گے. پری انسٹالڈ. اور اس میں ترجمہ کس کا دیا؟ کمبخت مرزا قادیانی کا. گوگل سے رابطہ کر لیا کہ کوئی نیا شخص جس کو معلوم نہیں ہے اس نے قرآن شریف کی کوئی آیت ٹائپ کی، جیسے آج کل فیشن چلا ہے سورہ کی لوگ آیت شریف کو سورہ بقرہ نہیں بولیں گے، چیپٹر 2 ورس 34 ایسے بولنے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں؟ تو گوگل میں وہ ٹائپ کیا تو جو ترجمہ آئے گا، میں نے گوگل کے ساتھ سیٹنگ کر لی ہے، ہمارے مکتب فکر کا ترجمہ سب سے پہلا آنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. تو لوگوں نے اب علماء اور سادات کرام سے مرید ہونا چھوڑ دیا، اب شیخ گوگل اور شیخ واٹس ایپ کے مرید ہو رہے ہیں. دوسرا اثر سنیے کیا ہو رہا ہے. بچے کھیل کود نہیں رہے ہیں. میں ابھی آیا
شام کو دیکھا فاروق بھائی کے گھر کے آگے بچے اندھیرے میں بیٹھے ہیں, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. اوبیسٹی, موٹاپا بچوں میں بڑھ رہا ہے کیونکہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس, شادی کے باہر ناجائز تعلقات اس انٹرنیٹ موبائل کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. بغل میں بیوی کھانا پکا کر بیٹھی ہے کہ بریانی کھائیے, لیکن شوہر کسی انجان عورت سے بات کر رہے. نشے کی صورت آ گئی ہے. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جو دلی اور ہندوستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, وہاں سوشل میڈیا ڈی ایڈکشن سینٹر کھلا ہے کہ جس طرح شراب اور نشے کی بیماری کی لت چھڑانے کے لیے کورس ہو رہا ہے, اسی طرح واٹس ایپ کی لت چھڑانے کے لیے اب ڈاکٹر لوگ کام کر رہے ہیں. ہم کو جو سب سے زیادہ اثر اس کا نیگیٹو دکھ رہا ہے, ٹی وی ڈیبیٹ پر کچھ لوگ آ رہے ہیں جو باضابطہ سند یافتہ عالم نہیں ہیں, جن کو معلوم نہیں ہے. ان کو ایک نارمل جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو عالم سمجھتا ہے. جس کی لمبی داڑھی ہے, ٹوپی لگا لیا, سوچتا ہے یہ مولانا ہے. اب ایسے کسی شخص کو ہم لے گئے ٹی وی ڈیبیٹ میں. ٹی وی ڈیبیٹ کا بھی فیصلہ اور فلسفی سن لیجئے. ہر ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے کا پیسہ ملتا ہے. کوئی چینل 8,000 دیتا ہے, کوئی 9,000 دیتا ہے, کوئی 20,000 دیتا ہے. ان کے ریٹ ہوتے ہیں اور آپ کو گھر سے پک اپ اور گھر میں ڈراپ فری ملتا ہے. اب آپ چلے گئے اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ داڑھی اور ٹوپی میں جا رہے ہیں تو لوگ آپ کو سوچیں گے کوئی مولانا صاحب ہے. وہاں آپ کے بغل میں بیٹھا دیا کسی نامحرم کو جو غلط کپڑے پہن کے آئی. اب ظاہر سی بات میں آپ میں تھوڑا بھی شرم اور حیا ہوگا تو آپ اس کے آنکھوں میں آنکھ دیکھ کر تو بات نہیں کریں گے. وہ آپ پر بےہودہ اعتراض کر رہی ہے, آپ کو اب جواب ہی دینا نہیں آ رہا ہے. لیکن عوام پوری ٹی وی دیکھ کے ارے یار یہ مولانا کیوں نہیں جواب دے پا رہے ہیں. یہ 3 طلاق کے کیس میں ایسا ہوا. اس کی مثال دے دوں, نام نہیں لوں گا. اخباروں میں فوٹو چھاپی گئی, مسلم خواتین ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی ہیں. کس لیے؟ 3 طلاق کے فیصلے پر. اور اصلیت کیا معلوم ہے کہ نہیں؟ راجستھان کے ایک گاؤں میں ان کے پارٹی والے گئے اور کہا آپ کو ہماری طرف سے فری میں راشن کارڈ اور گیس کے سلنڈر کا کنیکشن دیا جا رہا ہے. پڑھی لکھی عورتیں نہیں تھی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے آپ کو جو فری میں گیس کنیکشن دیا جا رہا ہے اس کے موقع پر آپ ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائیں. یہ بول کر مٹھائی کھلائی اور فوٹو لے کر چھاپ دیا کہ 3 طلاق کے فیصلے. یہ بھی اخبار میں چھپا. اب ہوتا کیا ہے, جب کوئی غلط خبر آتی ہے تو سینسیشن کریٹ کرنے کے لیے, سینسیشن سمجھتے ہیں, سینسیشن کریٹ کرنے کے لیے 24 گھنٹے ٹی وی پر واٹس ایپ پر اس کو پھیلایا جائے گا. لیکن جب تردید آ جائے گی کہ بھائی یہ جھوٹی خبر تھی, اس کو اتنا فروغ نہیں ملے گا. جو اس خبر کی وجہ سے نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. ایک اس کی مثال دے دوں. ایک نارتھ انڈیا میں ایک ہندی اخبار نکلتا ہے, نام نہیں لوں گا اس کا میں. اس نے جھوٹی خبر چھاپ دی کہ فلاں مسلم ہاسپٹل میں پکڑ کر غیر مسلموں کو انجیکشن لگایا گیا زہر کا. جھوٹی خبر صرف فساد کرانے کے لیے. ہسپتال نے مقدمہ کر دیا, مقدمہ ہار گیا وہ نیوز پیپر, اس کو فائن کے طور پر پیسہ دینا پڑا. لیکن اس غلط خبر کی وجہ سے سماج میں جو لڑائی ہوئی وہ تو ہو گئی. پوری ہمارے پاس انڈین براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کے پورے مقدمے کی لسٹ لے کے آئے کہ کیسے کیسے غلط خبر چھاپی گئی. ابھی جو یو پی میں کاس گنج کا واقعہ ہوا, غلط خبر پھیلا دی. بعد میں پولیس کمشنر کا بیان ہے کہ اصل وجہ یہ نہیں یہ تھی, لیکن تب تک 6 دن میں برے اثرات ہو چکے تھے. یہاں پر اب اسلامی قانون کی مداخلت ہوگی. یاد رکھیے کیا اسلام میں ہے, کسی بھی خبر کو بنا تصدیق کے آگے مت بڑھاؤ. تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی خبر کو بڑھا دو. تو یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ خبروں کو بنا تصدیق کرے فارورڈ نہ کرے. اس میسج کو آگے بڑھاؤ اور اتنا ثواب کماؤ. رے بھیا کچھ تم کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تم میسج فارورڈ کرتے ہو تمہاری جیب میں نہیں، وہ جس کا انٹرنیٹ استعمال کر رہے اس کمپنی کے مالک کے جیب میں پیسہ آتا. تو ہمارے نوجوانوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک بالکل پریکٹیکل پرابلم بتاتا ہوں. واٹس اپ دن میں 10 حدیث شریف آئی، 4 حکایات آئے، 6 مہینے بعد فون کو فارمیٹ کر دیا. کرنا پڑتا ہے، میموری فل ہو گئی. وہ چیزیں کہاں گئی؟ اب ضائع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے بچوں نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ تحقیق کیسے کرنی. اگر آپ نے ان چیزوں کو بلاگ اسپاٹ پر یا کسی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ڈال دیا ہوتا کہ آپ کا فون فارمیٹ بھی کرنا پڑا، وہ چلا گیا، تبھی بھی وہ جو ڈیٹا اور تحقیق ہے وہ باقی رہے گی. اور خدا ناخواستہ ہم کسی حادثے میں بیمار ہو گئے، انتقال ہو گیا، تبھی بھی امت اس سے فائدہ پہنچائے گی. کیونکہ ہمارے یہاں ایکسپرٹس نہیں ہیں. ٹیپو سلطان کے اوپر اعتراض ہوا، ٹیپو سلطان نے فلاں کرگوں کو اوپر ظلم کرایا، اور وہ قرب اتفاق سے غیر مسلم تھے. ہوا مچ گیا. ہم نے کہا آپ نے وجہ جانی ہے، صرف غیروں کو نہیں بہت سے مسلمانوں کو ٹیپو سلطان میں جیل میں بند کروایا، کیونکہ سب اس کے مخالف تھے. اور بادشاہ کی مخالفت جو کرے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تو جیل میں جائے گا. تو ہمارے بچوں کو میں اس سیمینار کے ذریعے ایک اور پیغام دینا چاہوں گا، جیک آف آل نہ بنے، ماسٹر آف ون بنے. کوئی ایک فیلڈ متعین کر لے. کیوں 3 طلاق کا مسئلہ ہے تو ہمارے نوجوان پچھلے 1.5 سال سے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اخبار میں، یکساں سول کوڈ استعمال ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان اس لفظ کا مطلب نہیں بتا پا رہے. کیا معنی ہے اس کا؟ مسلم پرسنل لا، اس کا مطلب نہیں معلوم ہے. تو ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جب تحقیق کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، تو کسی ایک خاص ٹاپک میں لگائیں. پتہ لگ گیا یہ ہمارے نوجوانوں میں فلاں فن کے ماہر ہیں، اب ہم کو اس پہ بیان دلوانا ہے تو ان سے بیان دلوائیں گے.